الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ آج ہمارا ہفتہ وار درس قرآن کا سلسلہ اور اس میں جو موضوع ہے وہ ہمارے ارشد بابو بھائی کی طرف سے ہی سلیکٹ کیا گیا۔ استخارے کے حوالے سے جو ہے وہ موضوع ہے۔ سب سے پہلے اس پہ ہم ایک حدیث پاک سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے۔ استخارے کا لغوی معنی جو ہے، یعنی ویسے تو آپ سب سمجھ رہے ہیں، استخارہ یعنی خیر چاہنا، خیر طلب کرنا۔ استخارہ جو کیا جاتا ہے یہ عمومی طور پہ یعنی کسی ایسے معاملے میں کہ جس میں خیر اور شر دونوں پہلو ہوں تو ایسے کام میں استخارہ کیا جاتا ہے، اور یہ کسی روزمرہ کے جو کام ہیں ان میں نہیں کیا جاتا، حالانکہ اس میں بھی نقصان کا بعض اوقات اندیشہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کھانا روز کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اب کوئی کہے کہ میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں اس کا استخارہ کرے، تو یہ روزمرہ کے معمولات ہیں، اس کا استخارہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایسے کام جس کا ہم پکا ارادہ کر چکے ہوں کہ یہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اس کا بھی استخارہ نہ کیا جائے، اس کا پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ یا اللہ یہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے، اب اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ خیر کا پہلو عطا فرما۔ اسی طرح جو فرض واجب چیزیں ہیں، لازم چیزیں ہیں اور جن میں خیر ہی خیر ہے، شر کا پہلو ہے ہی نہیں، اگر ایسا کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ استخارہ نہ کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اب یہ تو خیر ہی خیر ہے، بلکہ واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، نماز پڑھنی ہے، اب اس میں کوئی استخارہ کرے گا تو یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے مثال جیسے ابھی پروگرام ہو رہا ہے تو یہ بھی خیر ہی خیر ہے، اب اس میں کوئی آنے کے لیے استخارہ کرے کہ میں درس قرآن ہو رہا ہے اس میں جاؤں یا نہ جاؤں، تو یہ استخارہ بھی فضول ہے، ایسا استخارہ نہیں، کیونکہ خیر چاہنی ہے نا، تو یہ تو آلریڈی خیر ہے، یہاں پہ علم دین سیکھا جائے گا، اس لیے کوئی ایسا کام جس میں خیر اور شر دونوں پہلو ہو سکتے ہوں، مثال کے طور پہ شادی کرنا ہے تو یہ خیر ہی خیر، مسلمان کے لیے شادی کرنے پہ آدھے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی ہے، اور شادی کرنے سے ایک اسلامی جو نظام ہے وہ آگے سارا چلتا ہے اور بندہ بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے۔ لیکن کئی شادیاں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ بندے کے لیے جو ہے وہ آنے والی زندگی میں شر کے پہلو زیادہ آ جاتے ہیں، یعنی جو ایک سمجھے کہ رشتہ بنتا ہے اس میں جو ہے بعض اوقات جو ہے بعض میں بہت ساری پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں، تو اس لیے اس میں جو ہے کر لیا جائے۔ نوکری کرنے جا رہے ہیں، کاروبار کرنے جا رہے ہیں، کس سے کوئی لین دین کرنا ہے، اس طرح کے کاموں میں۔ اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ جنات ہیں، جادو ہے، اس طرح بندہ پریشان ہو رہا ہے، ان کے اندر جو ہے وہ کیا میرے لیے زیادہ بہتر ہے، میں کس طرح سے کروں۔ آپ علاج کروانے کے لیے جا رہے ہیں، میرے لیے مثال کے طور پہ جو ہے وہ آپ ایک جسے کہہ رہے ہیں انگریزی دواؤں سے علاج کر رہے ہیں، ایک حکیمانہ علاج کر رہے ہیں جسے ایلوپیتھک اور جو ہے ہومیوپیتھک کہتے ہیں، اس طرح کے کوئی علاج کر رہے ہیں، تو اب آپ اس میں استخارہ کر سکتے ہیں میرے لیے کیا زیادہ بہتر ہے۔ آپ باہر جا رہے ہیں، آپ کو جو ہے نا وہ آفر آئی ہے، مثال UK سے بھی آ گئی ہے، USA سے بھی آ گئی ہے، اب آپ اس میں متردد ہیں کہ میں کہاں جاؤں تو میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے 2 فیکٹریوں میں 2 آفیسز میں کام کے لیے اپلائی کیا تھا، آپ اپنے بچے کو کہیں اسکول میں داخل کروانا چاہ رہے ہیں اور اس میں آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ والا زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، یہاں پہ آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند ایک امور میں نے عرض کیے، اس طرح بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں جہاں خیر اور شر دونوں پہلو سامنے آ رہے ہوں تو وہاں استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ اب استخارہ کیسے کیا جائے، کب کیا جائے، کون کرے، اس طرح کے چند ایک سوالات آپ نے بنائے تھے، تو انشاءاللہ اس کے جو ہے ایک ایک کر کے ہم جو ہے وہ جوابات کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ایک حدیث پاک سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے، یعنی قرآن کی جب کوئی سورت نازل ہوتی تھی تو حضور کی کوشش ہوتی تھی کہ صحابہ کو جلدی سکھا دی جائے تاکہ اس کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ہیں، جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہ صحابہ تک جلدی پہنچ جائیں اور علم جو ہے وہ جلدی جلدی آگے پھیلے۔ تو فرماتے جس طرح حضور جو ہے ہمیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے
اسی طرح حضور ہمیں دعائے استخارہ سکھایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر معاملے میں یعنی بڑی وضاحت سے کہہ دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھی شادی کرنی ہے تو اچھا ہی کام ہے، کرنی چاہیے، فلاں کام ہے چاہیے، ہر معاملے میں استخارہ نہیں لے کے بیٹھ جانا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ہمیں ہر معاملے میں استخارہ کرنے کا حکم دیا، اور استخارے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کام کرنے کے لیے جائے تو چاہیے کہ پہلے جو ہے 2 رکعت نماز نفل ادا کرے استخارے کی نیت سے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ وہ عربی میں دعا ظاہری بات حضور نے بتائی ہے، آپ عربی میں کر لیں، پنجابی میں کر لیں، اردو میں کر لیں، جیسے آپ کو آتی ہے اس طرح کر لیں کہ یا اللہ عز و جل یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں، تیرے علم کے اندر اگر یہ کام اچھا ہے تو اس کو میرے لیے آسان بنا دے، اور تیرے علم میں اگر یہ کام برا ہے، یعنی تجھے معلوم ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، اگر تجھے معلوم ہے کہ یہ کام جو ہے وہ برا ہے تو پھر میرے لیے اس میں جو بہتری ہے وہ عطا فرما دے، یعنی اس کام سے مجھے بچا لے اگر یہ برا ہے، اور اس سے بہتر جو ہے وہ مجھے عطا فرما دے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ حضور نے دعا سکھائی صحابہ کرام علیہم رضوان کو۔ یہ ایک طریقہ کار تھا جو شریعت نے ہمیں دیا کہ اس طریقے سے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، بعض لوگ جو ہے افراط و تفرید میں پڑ جاتے ہیں، یعنی افراط و تفرید سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز حدیث میں آئی ہے، اگر اس کے موافق کوئی عمل کر رہا ہے تو کہتے ہیں یہ تو شریعت کے مطابق ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی عمل کر رہا ہے کہہ دیتے ہیں یہ تو شریعت کے خلاف ہے، یعنی شریعت کا ہے ہی نہیں۔ حدیث پاک میں یا سنت میں ایک طریقہ کار آیا ہے، اور اس کے علاوہ کئی طریقے صحابہ سے، تابعین سے، علماء سے جو ہے محدثین سے منقول ہے، تو اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں، یہ ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پہ ایسی جگہ پہ ہیں کہ آپ جو ہے مثال ایسا کاروبار کرتے ہیں، آپ کاروبار کرنے کے لیے جو ہے شرک پور شریف پہنچے ہوئے ہیں، اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یار بندہ ہلدی مانگ رہا ہے، اس کو دوں یا نہ دوں۔ اب جب وہاں کہیں کہ پہلے میں جو ہے نفل پڑھ لوں، نفل پڑھ کے پھر اس کے بعد میں دوں گا، ہلدی کا توڑا ادھر پاس رکھا ہوا ہے، وہاں صرف جو ہے دعا کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں کہ یا اللہ میں اس بندے کو سودا دینا چاہتا ہوں، آیا کہ میرا کرنا یہ بہتر ہے یا نہیں بہتر۔ اب اس میں یہ دیکھیں اب پتہ کیسے چلے گا، نماز بھی پڑھ لی، دعا بھی کر لی، یا صرف دعا کر لی، اب پتہ کیسے چلے گا بہتر ہے کہ نہیں؟ تو اس میں بتایا گیا کہ آپ جو ہے اس کے بعد سو جائیں، مثال کے طور پہ اب آپ سو جائیں، اب آپ سو گئے ہیں، اگر آپ کے خواب کے اندر جو ہے روشنی نظر آتی ہے، پانی چلتا ہوا نظر آتا ہے، آپ کو سبز رنگ نظر آتا ہے، آپ کو اسی طرح سے جو ہے نا وہ کوئی ایسی علامت نظر آتی ہے جو ایک اچھی علامت ہے، آپ کو پھول نظر آتے ہیں، باغ نظر آتا ہے، تو گویا کہ یہ کام آپ کے لیے اچھا ہے۔ اور اگر آپ کو اس کے برعکس جو ہے گدلا پانی نظر آ رہا ہے، آپ کو اندھیرا نظر آ رہا ہے، آپ کو جو ہے ڈارک کلر نظر آ رہے ہیں، اب جو ہے یہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ دیکھیں ہمارے اعمال اور ہمارے جو بھی صورتحال ہم سب جانتے ہیں، صحابہ کے لیے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے لیے جب یہ طریقہ بیان کیا گیا، وہ تو سارا دن جو ہے حضور کی صحبت میں حاصل کرنے والے، اور ان کے اعمال ایسے کہ ساری امت میں سب سے افضل لوگ وہ ہیں۔ اب وہ نماز پڑھتے تھے، دعا استخارہ پڑھتے، سو جاتے تو خواب میں آ جاتا۔ اب ہم گناہگار سارا دن دنیا کرتے، مال کرتے، سارا دن اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول، اب رات کو سوتے ہیں، خواب بھی ویسے ہی آتے ہیں، پھر کسی کا پیٹ خراب، کسی کا ہاضمہ خراب، یہ خراب وہ خراب، 100 بیماریاں میں لگی ہوئی ہیں، اب اس طرح کے خواب بھی پھر اسی طرح کے آتے ہیں۔ اب جو ہے وہ یہ کوئی کہے کہ میں نماز پڑھ کے، کئی آپ میں سے ایسے ہوں گے نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، بعد میں جو ہے وہ کہتے ہیں یار خواب میں شاہی کو نہیں نظر آئی، یا جتنی دفعہ بھی استخارہ کیا ہے ظاہری طور پہ لگ رہا ہے کام بڑا اچھا ہے، لیکن خواب بڑے ڈرونے آ گئے، چڑیلے پیچھے لگی ہوئی، فلانا لگا۔ وہ اصل میں صورتحال یہ ہے، سارا دن جو ہے وہ نیٹ دیکھیں گے، موبائل دیکھیں گے، ٹی وی پہ جو ہے ڈرامے وغیرہ دیکھیں گے، یا یہ نہیں بھی دیکھ رہے تو اپنے اعمال جھوٹ چگلی غیبت سارا دن جو ہے کالے کرتوت، تو خواب بھی پھر کالے ہی آنے نے۔ تو اب صورتحال کیا ہوتی ہے، اب ہمیں جو ہے وہ ہم یا پھر مثال جیسے میں نے مثال دی، اب ایسا وہاں نماز پڑھ کے جو ہے نا وہ ہلدی رکھ کے ادھر سو جائیں، چلو خواب کوئی آئے گا پھر بیچاں گا، تو ایسا تو ہر جگہ پہ پاسبل بھی نہیں ہے، ایسا ہوگا بھی نہیں۔ اس لیے علماء نے، کیونکہ یہ شریعت ہے، اس میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ آسانیاں دو، سختی پیدا نہ کرو۔ اب ہم جو ہے وہ کئی دفعہ نماز پڑھ کے سو جائیں، آگے جو ہے نا وہ خواب ہی نہ آئے، خواب آئی مطلب آ رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا آیا ہے، کئی دفعہ خواب آتے صبح اٹھتے یاد ہی کوئی نہیں ہوتا، اتنا ذہن پہ زور دیتے پتہ نہیں کیا آیا، یاد ہی کچھ نہیں ہے، تو اب بندہ جو ہے اور پریشان ہو جائے، وہ گیا تو تھا خیر طلب کرنے کے لیے اور ذہنی مریض بن گیا ہے، وہ اور زیادہ ٹینشن میں آ گیا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ بہت سارے علماء نے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ جس میں ہمارے لیے آسانیاں ہو جائے، ایسے استخارے دیکھیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور مشکات شریف جو ہے حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، سمجھ لو کہ سیاستہ کا ایک نچوڑ ہے،
انہوں نے جو ہے وہ سیاستہ کے اس نچوڑ میں جہاں پہ جو ہے نا وہ انہوں نے مشکات کی شرح لکھی، مرقات جہاں جو ہے نا وہ شرح لکھی ہے، وہاں انہوں نے اس کے جو ہے وہ ضمن میں بہت سارے جو ہے وہ استخاروں کے طریقے بیان کیے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی محدث نے آج تک اس پہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ طریقے کہاں سے لے کے آ گئے ہیں، حالانکہ وہ خود بہت بڑے محدث تھے، اور ان کو جو ہے وہ یوں کہنے کہ آج کے دور کے یا پچھلے کچھ 100-200 سال کے محدثین جو ہے ان کی بات کو بطور حجت کے بیان کرتے ہیں، تو کسی نے نہیں کہا کہ انہوں نے اتنے طریقے کہاں سے لے آئے، حدیث میں تو ایک ہی آیا ہے۔ آج کل ہمارے اصل میں غلو بہت ہے، خواہ بخواہ تھوڑی سی بات پہ فوراً کہہ دیں گے یہ تو غیر شرعی ہے۔ غیر شرعی کیوں ہے بھائی؟ کیونکہ یہ سنت میں نہیں آیا۔ بھائی سنت میں جو طریقہ نہیں آیا، ہم زندگی میں بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ میں تو یہاں تک کہوں گا، اگر سنت کیا ہے؟ بیٹھ کے پانی پینا۔ سنت کیا ہے؟ ایک بندہ کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے، آپ اس کو حکم لگائیں گے یہ غیر شرعی ہے؟ ہرگز نہیں۔ سنت ہے نا، بیٹھ کے پیتا تو ثواب ملتا، نہ پیتا بیٹھ کے کھڑے ہو کے پیا کوئی گناہ ہے؟ نہیں۔ کھڑے ہو کے پینا گناہ ہے؟ نہیں، تو کیسے کہیں گے یہ غیر شرعی ہے؟ تو غیر شرعی کہنا ایک الگ بات ہوتی ہے۔ بعض ہمارے اپنے جو ہے دوست و احباب جو ہے وہ بات غلو کر جاتے ہیں کہ حدیث بعد میں بس یہ ایک طریقہ آیا ہے، اگر آپ کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی آپ علماء کے پاس آئیں، آ کے جو علماء کو کہیں وہ آپ کی طرف سے نفل پڑھ کے جو ہے وہ دعا کریں، وہ آپ کے نفل کا پڑھ کے نہیں تو اڈے نہ کی پڑھنے، آپ نے کہاں پڑھتے، علماء کتنے کو پڑھتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ان کی مصروفیات ہوتی ہیں، یہ جو بھی ہے وہ ہر بندہ آگے میرے 2 نفل پڑھو جی میری دعا کرو، کس کس کی کریں گے؟ وہ کریں گے ہی نہیں۔ یہ تو ایسے کہنے کی باتیں ہیں۔ تو اب یہ جو ہے نا اس لیے آسان استخارے دے دیے گئے، دعائیں دے دی گئیں، ایسے کام دے دیے گئے۔ تو پہلی بات اب جو ہے اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ رکھیے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ استخارہ کرنا سنت سے ثابت ہے، اور حضور نے صحابہ کو ہر کام میں استخارہ کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی جس میں بھلائی اور اچھائی، وہ پوری تفصیل میں نے پہلے بیان کر دی۔ اس لیے جو ہے استخارے کی مشروعیت پہ کہ استخارہ کرنا چاہیے کہ نہیں، اس پہ تو دو رائے ہی نہیں ہے، یہی ہے کہ کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ کار بھی حضور نے ایک بیان کیا، اور وہ کیا تھا کہ نماز پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ اس میں میرے لیے جو بہتری ہے وہ ہو جائے۔ اب وہ بہتری آپ کو کیسے پتہ چلے گی؟ آپ کے ذہن میں بات ڈال دی جائے گی کہ اس میں تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ رشتہ کرنے جا رہے ہیں، اب رشتہ کرنے میں آپ نے دیکھ لیا لڑکی بھی ٹھیک ہے، لڑکا بھی ٹھیک ہے، خاندان بھی ٹھیک ہے، سارا مطلب جو دیکھے جاتے ہیں معاملات وہ ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ اس میں آنے والی زندگی میں کیسا رہے گا، حقیقی علم غیب تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو علم غیب وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن استخارے سے ایک اشارہ ہوتا ہے، ایک ظنی علم حاصل ہوتا ہے، ایک تھوڑی سی ہمیں جو ہے نا وہ ایک انڈیکیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، تو پھر بہتر ہے کہ اس کام سے بچا جائے۔ اگر جو ہے وہ استخارہ کرنے کے بعد بھی وہی کرنا ہے تو پھر استخارہ حدیث میں بتایا کیوں گیا ہے کہ استخارہ کرو؟ مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کو اشارہ یہ مل رہا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا تو پھر نہ کیا جائے۔ لیکن میں نے پہلے بھی یہ بتایا، اگر آپ پکا ارادہ کر چکے ہیں، جس کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ نے منگنی کر لی، منگنی کر کے وعدے وعدے ہو گئے ہیں کہ اب رشتے طے پا گئے ہیں، اب آپ استخارہ نہ کروائیں کیونکہ آپ منگنی ہوگی، اب دعا کریں صرف کہ یا اللہ اس کو بہتر ہی رکھنا، آنے والی زندگی میں خوشیاں ہی دینا۔ یہ پکی بات ہو گئی ہے، ابھی دیکھا دکھائی نہیں ہوئی، منگنی ہو دن ڈل گئے ہیں، بعض اوقات دن بھی ڈل جاتے ہیں، وہ آ جاتے استخارہ کر لیں گے، اب استخارہ نہیں، اب دعا کر۔ دکان آپ نے کھول لی ہے، کھولنے کے بعد آئیں استخارہ کر دیں کھولوں کے نام تو کھول لیے، اب دعا کرائیں کہ اللہ کرے اس میں برکت ہو جائے۔ اب دعا کروانے کا ٹائم ہے، اب استخارے کا نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ نے جاب پہ کے لیے اپلائی کیا تھا، آپ کا لیٹر آ گیا ہے، اب آپ نے صرف جا کے جوائن کرنا ہے۔ اب جوائننگ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق حلال دے رہا ہے تو آپ جائیں، جب کوئی اس سے بہتر آئے گا پھر آپ دیکھیے گا، فی الحال آپ اسی کو جو ہے وہ جوائن کریں۔ تو اس طرح جب آپ نے پکا ارادہ کر لیا ہے پھر استخارہ نہ کروائیں۔ اب استخارے کے جو میں نے ایک تو آپ کو پہلے بتا دیا کہ نماز آپ ہر جگہ پڑھ سکیں یہ ضروری نہیں، اور نماز کے بعد آپ کو پتہ چل جائے یہ بھی ضروری نہیں، تو اس لیے جو ہے دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں، دعا ضرور کیا کریں کہ یا اللہ یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں، اس میں جو میرے لیے بہتر ہے، کوئی اشارہ دے دے کہ یہ میرے لیے جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے، اور اگر جو ہے اس کے اندر میرے لیے برائی ہے تو اس سے مجھے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ پھر غیب سے کوئی اسباب بنا دیتا ہے، آپ اس سے بچ جاتے ہیں۔ اور اس سے اگلی بات کیا ہے، کسی اللہ والے سے جا کے دعا کروا لیں، کسی نیک بندے سے دعا کروا لیں کہ حضور میرے لیے دعا فرما دیں، یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اور جو تسمیہ سے استخارہ ہے یا اس کے علاوہ دیگر بہت سارے استخارے ہیں، یہ استخارے بھی حقیقت میں وہی دعا پڑھی جاتی ہے، وہی اس کے اندر جو ہے وہ خیر کے الفاظ ہوتے ہیں وہ طلب کیا جاتا ہے، یا ناد علیہ یا دیگر اوراد ہیں
یا قرآن کی دیگر صورتیں ہیں ان کے ذریعے سے استخارہ کیا جاتا ہے، مطلب صرف وہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں عام طور پہ یہ پڑھ کے یہ اپنے اوراد مکمل کر کے ان کے جو ہے وہ سمجھے کہ ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علم راسخ ان کو دے دیا گیا ہوتا ہے کہ یہ جب جو ہے تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو اسی ٹائم ان کے ذہن میں وہ بات ڈال دی جاتی ہے جس کا ہم خواب میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان کے ذہنوں میں فوراً ڈال دی جاتی ہے، پھر اس میں یہ بتا دیتے ہیں کہ آیا کہ یہ کام بہتر ہے یا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جو ہے جن یہ چھوڑتے ہیں، یہ آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جن گیا ہے دیکھ کے آیا کیا ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے، نہیں آگے کیا رہے گا، اچھا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ صرف وہی ذہن میں ایک بات ڈالی جاتی ہے، وہی جب یہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو ایک سامنے وہی روشنی، ایک سامنے وہی اندھیرا، دونوں میں سے جس طرح کی چیزیں آتی ہیں پھر اس طرح کا جو ہے یہ آپ کو نتیجہ بتا دیتے ہیں۔ یا تسبیح پکڑی ہے یا کوئی بھی چیز پکڑی ہے تو اس میں ان کا ایک وہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا استخارہ ہے تو یوں ہلے گی، اس طرح کا استخارہ ہے تو یوں ہلے گی، اس طرح کا استخارہ ہے تو ہلے گی نہیں۔ یہ طریقہ کار ہے، یہ ایک جو ہے وہ علماء سے اور مشائخ سے چلا آ رہا ہے اور اس میں کوئی شرم حرج نہیں ہے۔ اب وہ کہے نہیں بھی یہ سرکار نے کیا، تو سرکار نے بہت سارے ایسے کام ہیں جو آج علماء و مشائخ بھی کر رہے ہیں، ہم سب بھی کر رہے ہیں، لیکن سرکار کے دور میں وہ نہیں تھے۔ ایک آسانی کے لیے جو ہے وہ بعد میں کیے گئے ہیں اور اس میں جو ہے کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں رہا۔ بعض ایسے ڈیڑھ اشاروں اصل میں اکثر اعتراض پتہ کون کرتے ہیں، جن کے اپنے پاس جو ہے استخارے وغیرہ کا یا تو ٹائم نہیں ہوتا یا کرتے نہیں ہے، علم نہیں ہوتا، وگرنہ کئی میں نے بڑے بڑے مفتی دیکھے جو پہلے جو ہے اعتراض کرتے ہوتے تھے اور بعد میں جب ان کو کوئی عامل ملا اور انہوں نے کوئی سیکھا تو خود پکے عامل بن کے ہی بیٹھ گئے۔ پہلے کہتے تھے یہ غیر شرعی، اب وہ پکے عامل ہی بن کے بیٹھ گئے۔ اب سارا دن استخارے کر کے جو ہے یہ 100 والا استخارہ، یہ 500 والا، یہ 1000 والا، ایسے پیسے لے رہے ہیں۔ بہرحال یہ اپنے اپنے بہرحال نصیب کی بات ہوتی ہے۔ تو استخارہ جو ہے یہ بہرحال کرنا چاہیے اور اس کے لیے جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے طریقے، میں ایک استخارہ پہلے بھی آپ کو بتاتا ہوتا ہوں، وہ بڑا آسان ہے اور اس کا بڑا مجرب وہ جو ہے وہ عمل ہے۔ سب سے آسان تو دعا ہے، جو میں نے پہلے کہا کہ آپ دعا کریں، دعا استخارہ یاد کر لیں، چھوٹی سی ہے، دعا استخارہ یاد کر کے وہ دعائی پڑھ لیا کریں، یاد نہ ہو تو اردو میں اس کا اردو ترجمہ یاد کر لیں، پنجابی میں کہہ لیں، 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں اور اس کے بعد وہ دعا پڑھ لیں، تو سب سے بہتر تو یہ ہے۔ لیکن اس میں وہی بات کہ ہمارے اعمال کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں خواب جو ہے اکثر برے ہی آتے ہیں اور اچھے خواب اکثر نظر نہیں آتے، پتہ نہیں چلتا۔ تو میں ایک نماز والا استخارہ بتاتا ہوتا ہوں، وہ جو ہے وہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو دوست بھی کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ اس کا نتیجہ تقریباً جو ہے وہ 100% صحیح آتا ہے، اور اس میں جو ہے میں نے اپنا بھی میرا تجربہ ہے، کئی دفعہ کیا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ وہ میں ایک جو ہے ایک دن ایک عالم دین تھے، ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، اپنے سنی عالم دین، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو جب نہیں پتہ جو چلتا تو آپ علماء کے پاس آ جائیں، ان کو آ کے کہیں کہ ہمیں نماز والا حضور استخارہ کر کے بتائیں۔ اب میں پھر وہی یہی سوچ رہا تھا کہ جو آپ اپنے ساتھی نفل نہیں پڑھ رہا وہ کسی اور کے نفل کی پڑھے گا، کسی اور کے جو اسے نفل کیا پڑھنے ہیں، وہ اپنے نماز کے نہیں پڑھ رہا۔ تو یہ صورتحال جو ہے نا وہ پھر تھوڑی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ آپ خود کریں، آپ خود عمل کریں، اور وہ استخارے کا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ زلزال والا ذہن میں ہے، میں نے غالباً ایک دفعہ جمعے میں بھی یہاں بیان کیا تھا کہ آپ جو ہے کسی کام کے لیے استخارہ کرنے جا رہے ہیں، شادی کرنے جا رہے ہیں، مثال بیٹے کی شادی کرنی، بچی کا رشتہ دینا ہے، اب اس حوالے سے آپ جو ہے آپ سورہ زلزال کی آخری 2 آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ دونوں آیتیں 3 پرچیوں پہ لکھنے، ٹوٹل 6 پرچیاں ہو جائیں گی، ان کو بند کر کے اپنے پاس رکھنے۔ اب جو ہے آپ استخارے کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، ایک پرچی اٹھا لیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، ایک پرچی اٹھا لیں، پھر 2 رکعت پڑھیں اور ایک پرچی اٹھا لیں، اور تینوں جو دفعہ نماز پڑھنی ہے استخارے کی نیت سے۔ اب یہ پرچیاں کھول کے دیکھیں، اگر 2 میں یا تینوں میں خیر یرا آ جاتا ہے، یہ کام آپ اللہ کا نام لے کے شروع کر لیں، اور اگر جو ہے 2 یا 3 میں شر یرا آتا ہے تو آپ جو ہے اس کام کو نہ کریں۔ اس میں اور بھی آسانی ہو سکتی ہے، کوئی بعض کا کام بڑا جلدی والا ہے تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، صرف 2 نفل پڑھ کے 3 پرچیاں کٹھی اٹھا لیں، 2 نفل استخارے کی نیت سے، پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ تینوں پرچیاں اٹھا لیں، کھول کے دیکھیں، اگر جو ہے خیر یرا جو ہے غالب ہے تو پھر وہ کام آپ کر لیں، اور اگر شر یرا جو ہے اس میں غالب ہے، زیادہ ہے، تو پھر آپ اس کام سے جو ہے بچ جائیں۔ تو یہ ایک استخارے کا طریقہ کار ہے اور اس میں کوئی شرن حرج بھی نہیں ہے، یہ علماء محدثین سے مروی ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، بہرحال ہم اگر سیکھنے والے ہوں، ناد علی کے ساتھ استخارے ہوتے ہیں۔ ناد علی کے بارے میں کہا جاتا ہے صرف ناد علی کے اپنے 64,000 موکلات ہیں، اتنا، یعنی یہ ایک پاورفل وظیفہ ہے، تو اگر اس کو پڑھا جائے اور اس کا عمل کیا جائے، بہرحال یہ ایک لمبی سمجھ لو کہ لائن ہے،
اگر کوئی بندہ اس طرف جاتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ بعض اوقات مشکلات میں بھی پھنس جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا جو علماء لوگ کرتے ہیں ان سے کروا لینا چاہیے. لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے استخارہ ہم خیر طلب کرنے جا رہے ہیں اللہ سے, اب خیر اسی کے ذریعے سے طلب کی جائے جو خود رب کے قریب ہو. ظاہری طور پہ تو رب کے قریب ہو نا, نمازی ہو, داڑھی ہو, تھوڑا شریعت کا پابند ہو. عیسائیوں کے پاس جا رہے ہیں, جو ہے ہندوؤں کے پاس جا رہے ہیں استخارہ کروانے کے لیے, وہ آپ کے لیے کیا خیر, وہ تو خود خیر کے اندر نہیں ہے, خیر سے محروم ہے, ان سے آپ کیا استخارہ کروائیں گے. بد مذہبوں کے پاس جا رہے ہیں استخارہ کروانے جا رہے ہیں, تو وہ آپ کے لیے کیا جو ہے استخارہ کریں گے. اس لیے جو ہے ایسے لوگوں کے پاس جانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ان لوگوں سے بچنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ باتیں ہم نے سنی ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کسی کا کوئی سوال ہو پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں اسی حوالے سے یا اس کے علاوہ کوئی اور. آپ نے جو سوال تھے آپ نے اس موضوع بنائے, ہو گئے سارے. جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین, ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں گناہوں کو معاف فرما. ہمارے مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما یا رب العالمین. جتنے بھی مسلمان دعا میں شریک ہیں سب کے رزق میں مال جان عزت آبرو میں برکت عطا فرما. بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کے سکھ نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا و آخرت میں عزتیں عطا فرما یا رب العالمین. بری موت سے محفوظ فرما. ہماری اس مسجد و مدرسے کو تا قیام قیامت شاد و آباد فرما یا رب العالمین. بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. جزاکم اللہ خیر.